الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. محبت نال سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خیر خلق اللہ. ایک مرتبہ جنہ بندیاں نو کوئی پریشانی نہیں نہ لتاں دی یا گھوڑیاں دی، اونا کے گزارش ہے کہ او بیلی آج اتحیات تے چند منٹ بہو اتحیات تے اور درود شریف پڑھو. سرکار دی بارگاہ چے عقیدہ رکھ کے پڑھو کہ اسی پڑھ رہے ہیں، حضور ویکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. محبت نہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نعمت اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ. کرام میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. سارے مل کے کہہ لو جڑے جڑے حضور دیاں گلاں کر دے ہو مل کے آکھو کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. جدوں ویکھاں کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں کوئی جاندہ مسافر
شہر تیرے نو کیویں وگ دے ہوئے ہنجوان ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگ دے ہوئے ہنجوان ٹھلاں یا رسول اللہ اور جنانو عشق تیرے دا پانی نہیں ملے دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ سارے ایک باری مل کے نال کہہ دیو مل کے کہہ دیو بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تو لفظ یا رسول اللہ مل کے کہہ دیو کیمرے والے ذرا کما بھائی نا بھائی مل کے ذرا کہہ دیو بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج دے جمعۃ المبارک دی نشست کے اندر آج دا موضوع ہے آؤ مدینے چلیں یا اللہ جس بندے سبحان اللہ آکھئے اگلے سال او اینا دن آج مدینے بیٹھا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم آپ نے مکہ پاک تو ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی عمر بہت زیادہ ہو گئی بڑھے ہو گئے ایک دن اپنے گھر وچ بیٹھے تھے اکھاں وچ آنسو نکل دے پہنے رون دے پہنے آپ دے بیٹے آپ دے کول آئے آکے کہنے نے ابا جی کو ساڑی طرف ہو تو آنوں کوئی تکلیف پہنچی ہے حضرت جندب نے فرمایا نہیں ابا جی
کچھ ساڑیاں بیگمہ والوں تو انہوں کوئی تکلیف آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا۔ ابا جی کچھ ساڑے اولاد والوں تو انہوں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اچھا خوش قسمت نے وہ پتر جڑے آکے باپ نو بھی یہ گل پوچھ لیں، ابا جی کیا ساڑے بچیاں والوں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ساڑے والوں پہنچی ہے ساڑی بیگمات دی طرفوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابا جی پھر سانو دسو تسی آج روئے کیوں؟ رون دی وجہ کی؟ تو حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا پتر رون دی آج وجہ صرف اکو گل ہے۔ ابا جی ہو کی؟ فرمایا محبوب ٹر گئے نے مدینے تے میں وہاں مکے وچ تے مکے وچ میرا محبوب تو بغیر دل نہیں پیا لگدا۔ سرکار چلے گئے نے مدینہ شریف تے میں مکہ پاک تے میرا نبی پاک تو بغیر دل، بولیے ذرا سرکار تو بغیر میرا دل تھوڑا جا کے سننا ہے۔ آج 3 بھی واج سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا پتر سرکار ٹر گئے نے مدینہ شریف تے میں مکہ شریف تے میرا سرکار تو بغیر دل، بولیے ذرا سرکار تو بغیر میرا دل نہیں لگدا۔ اچھا چاہیے دا سی پتر کہہ چھڑ دے ابا جی مکہ شریف تے مکہ مکہ ہے، ایتھے ایک نماز پڑھی لکھ دا ثواب ہے تے ابا جی ایتھے تے سال لو تاں بھی ثواب ہے تے ابا جی تسی ایتھے بہ کے روندے پے ہو مدینے دیاں گلاں پہ کر دے ہو۔ لیکن بچیاں ایک گل نہیں کیتی۔ بچے کہندے نے ابا جی پھر ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ سانو دسو اسی کی تہاڈی خدمت کر سکنے ہیں اس معاملے۔ حضرت سیدنا جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں اکھاں بچ آنسو سن اور روایات جاندے آپ دی داڑھی آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی۔ گل کردیاں فرماندے نے پترو جے میرے نال نیکی کرنا چاہندے ہو نا تے میں ہو گیا بڑھا ہن ٹور میں نہیں سکدا، کسے طریقے نال مینوں چک چکا کے مصطفیٰ دے دیس مدینے چھڑے ہو، بس مینوں حضور دے دیس پہنچاؤ۔ اور سننا ذرا کتب تواریخ اور سیر دے اندر یہ روایت موجود ہے جدوں حضرت سیدنا جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پترانوں آکھیا کہ پتروں مینوں مدینے چھاڑے ہو اور تھوڑے کولوں میں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کردا۔ تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346 دے ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 762 تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین جلد 1 صفحہ نمبر 395 تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 تفسیر الکشاف علامہ زمخشری جلد 1 صفحہ نمبر 590 تفسیر بغوی معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 470 تفسیر خازن جلد 1 صفحہ نمبر 417 تبیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 772 تفسیر تبری آیت نمبر 100 سورہ نساء پارہ نمبر 5 تفسیر مظہری آیت نمبر 100 تفسیر سورہ نساء دی تفسیر ابن عباس آیت نمبر 100 تفسیر جلالین صفحہ نمبر 85 اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 405 الاصابہ فی تمیز صحابہ امام ابن حجر اسقلانی دی جلد 1 صفحہ نمبر 282 15 کتاباں دا حوالہ دیتا ہے اور ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام دی جدو اکھاں وچ آنسو آئے نا کہ حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پترو اور کسے چیز دا تھوڑے کول مطالبہ نہیں، بس اینی میرے تے مہربانی کرو منو چوک کے میرے نبی دے شہر وچ لے جاؤ۔ حضرت سیدنا جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدوں پترہ نے آپ نو سواری تے بٹھائے لے کے جدوں مکے تو روانہ ہوئے نے تمام مفسرین لکھیا فرمانے نے جدوں جناب جندب بن
بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جدوں سواری تے بٹھا کے آپ دے پتر لے کے جا رہے ہیں چل دیاں جدوں مکہ پاک تو باہر نکلے نے مقام تنعیم تے جدوں آئے نے جتھے آج مسجد عائشہ صدیقہ بنی ہوئی ہے جدوں حضرت جندب بن سمرا جدوں اس مقام تنعیم تے آئے نے آپ دی طبیعت مبارک علیل ہو گئی آپ نے فرمایا پتروں منو سواری تو تھلے اتارو جدوں پترہ نے سواری تو تھلے اتارے حضرت جندب بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں وچ آنسو نکل آئے پترہ دے ابا جی دسو ہون کیوں روندی ہو ہون تے تھانوں اسی محبوب دے دیس ول لے کے جا رہے ہیں حضرت جندب بول کے فرمان لگے فرمان دے پترو خوشی تے بڑی سی کہ میں مصطفیٰ دے شہر ول چلے ہوں پر مینوں لگدا ہے زندگی نے میرا ساتھ نہیں دے دینا لگدا ہے میرا آخری ویلا آ گئے میرا تے وجدان کہندا ہے جدوں سامنے ملک الموت آئے ہون گے جناب جندب بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ملک الموت نو ویکھئے تے ملک الموت نو بول کے اندر دو گھڑیاں ٹھہر جا اے تقدیر دو گھڑیاں ٹھہر جا اے تقدیر مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے اپے جان حوالے کر دے سان اپے جان حوالے کر دے سان میری جان دا راکھا آلین دے حضرت سیدنا جندب بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتھے لیٹے نے روح کب سے انسری تو پرواز کر گئی جدوں صحابی دا وصال ہوئے کافر بولے مشرکین بولے انہاں آکھی اللہ وی جندب بڑی تمنا لے کے نکلے آسیں آندھا سے میں مصطفیٰ دے دیس والے چلے ہاں حضور دی بارگاہ وچ مدینے چلے ہاں آندھا پردہ سے میں مدینے چلے ہاں میں مدینے چلے ہاں اللہ تو تے مدینے پہنچ بھی نہیں سکیا رستے وچی تیری وفات ہو گئی ہے رستے وچی مر گیا ہے نا کہ نو ہن ہجرت دا ثواب نہیں ملنا رستے وچی تیرا وصال ہوئے جدوں کافراں اے گلاں کیتیاں نے ادھر مدینے دے اندر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل آ گئے آ کے عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ میری سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام فرمایا جبریل کیویں آئے جناب جبریل عرض کر دینے سونے اللہ دا پیغام لے کے آیا ماں نالے او دا تھوڑے والسلام لے کے آیا نالے رب دا تہاڈے ول سلام لے کے آیا ماں نالے رب دا تہاڈے ول پیغام لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا جبریل دس کیڑا پیغام میرے خالق دے مالک دا لے کے آیا جبریل عرض کر دے سونے تہاڈا غلام جندب بن سمرا مکے وچوں چلے آئے مقام تنعیم تے دا وصال ہو گیا کافراں تاڑیاں ماریاں نے انہاں آکھیا اینو ہجرت دا ثواب نہیں لبنا سونے اللہ پہ فرماتا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ غفور الرحیم سونیا اللہ پہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پہ فرماتا ہے جیڑا اپنے گھروں چلے اللہ وال نالے او دے رسول وال جیڑا اپنے گھروں ارادہ کر کے ٹر پوے جیڑا اللہ وال ٹر پوے اللہ دے رسول وال چل پوے ثم یدرکہ الموت ہجے رستے وچی ہوئے تی انہوں موت آ
آ جاوے اے نہ آکھیا جی انہوں اجر نہیں ملے گا فرمایا فقد واقع اجرہ اللہ فرمایا محبوب اپنے گھروں تیرے گھل وال ٹر پیا ہے ہمیں رستے میں چیو دی وفات ہو گئی ہے اگرچہ اور رستے میں چی فوت ہو گیا ہے پر سونے اسی آنے ہاں او دا اجر اسی انہوں پھر بھی عطا فرما چھڑا ہمیں او دا وصال رستے میں چی ہو گئے لیکن فرمایا اسی پھر بھی اس نے دا اجر دیاں گے فقط واقع اجرہ اللہ فرمایا او دا اجر اللہ دے ہوتے ہوئے اللہ انہوں اجر عطا فرمائے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے گرامی قدر حضرات پتہ لگیا مصطفیٰ دے در والے جان والے پرانے نے حضور دے در والے جان والے سارے بولی ادھرا جنہ جنہ جانا ہے حضور دے در والے بولو ادھرا حضور دے در والے جان والے پرانے نے نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلاموں مکے وچ رہنا مسلمانہ واسطے مشکل ہو گیا ہے فرمایا تسی مدینے وال ہجرت کر جاؤ کی فرمایا میرے نبی نے خود فرمایا مدینے وال ہجرت کر جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام جنہ دا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الاسد المعروف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دی رفیقہ حیات حضرت سیدہ ام سلمہ جڑی بعد وچ نبی پاک دی زوجہ بنیاں حضرت ام سلمہ اور آپ دے خامد حضرت عبداللہ بن عبد الاسد المعروف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی کاروالی نو آکھیا کرما لیے سرکار نے فرمایا ہجرت کر جاؤ آؤ پھر مدینے چلیے ہائے چلو مدینہ چلیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ٹھیک ہے حضور میں جان واسطے تیار ہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سواری لئی آپ سواری تے بہ گئے دوسری سواری تے اپنی زوجہ نو بٹھایا اور ایک روایت چھے کہ حضرت ام سلمہ دی گود وچ نکی جی بچی سی ایک روایت چھے کہ بیٹا سی دوویں روایات کتب تواریخ اور سیر وچ موجود نے آپ نے اپنے بیٹے نو اپنی گود وچ اٹھایا اٹھا کے جدو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہ لگے نا اپنی سواری تے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے میکے والے آ گئے جنہوں نے اسی پیکے آنے ہیں آپ دے پیکے آ گئے میکے والے آ گیا آ کے حضرت عبداللہ نے بیک کے کہنے لگے گل سنو بھائی تو جتھے جانا ہے جا پر اے 30 ساڑھی ہے اسی انہوں تیرے نال نہیں ہو جان دینا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جان دینا آکھن لگے جے اتھے رہنا ہی تو ٹھیک ہے نہیں رہنا کسی تیری بیوی نو نہیں جان دینا ہے ساڑھی تھی ہے مکہ جی روے گی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی منو سرکار نے فرمایا بھائی مدینے جاؤ اے توڑی تھی ہے جے تسی انہوں نہیں جان دینا تے نہ جان دیو پر میں تے مدینے جان تو رکنا نہیں جے میں تے مدینے جاواں ہی جاواں جدوں حضرت ام سلمہ دے میکے والے نے حضرت ام سلمہ نو روکیا نا تو چونکہ بیٹا حضرت ام سلمہ دے کول سی تے حضرت عبداللہ بن عبد الاسد دے جڑے میکے والے سن وہ بھی آ گئے انہاں آ کیا بھی گل سنو تساں اپنی تھی نو رکھے نا تے آ جڑا دی چولی چ بال ہے نا اے ساڈا ہے اے اساں کھو لینا جے تسی اینوں نہیں جان دینا تے اسی بچہ بھی اسی کھو لینا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد دا بیٹا آپ دے میکے والے کھو کے لے گئے ام سلمہ رون لگ پئیاں بیٹا آپ دا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد دے قبیلے والے لے گئے ام سلمہ نو آپ دے میکے والے لے گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے مدینے ٹر پہ مدینے والے ٹر پہ حضرت عبداللہ مدینے چلے گئے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ایک پورا سال گزر گیا
پورا 1 سال. علامہ ابن حشام رحمت اللہ علیہ نے سیرت ابن حشام بڑا دلچسپ واقعہ نقل فرمایا. فرمانے نے پورا 1 سال حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں چکلے رہنے. آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلیاں مکے دی اندر 1 سال گزاریا. آپ دے بیٹے نو عبداللہ دے خاندان والے لے گئے. پورا 1 سال گزر گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچ بہ کے زاروں کی تار روندیاں رہنا. ہر روز آپ دی کیفیتیں ہونی, ہر روز روندیاں رہنا, آکھنا یا اللہ میرا منڈا میرے قبیلے والے کھو کے لے گئے, میرا خامد مدینے چلا گیا ہے, یا اللہ میرا دل کر دے میں بھی مدینے جا کے رہواں, میں بھی اپنے خامد دے کول جا کے زندگی بسر کراں. حضرت ام سلمہ جدوں اے جملے آکھے نے اللہ کریم نے آپ دے اوتے مہربانی فرمائی. عبداللہ بن عبد الاسد دے خاندان دا ایک بندہ دروازے اگوں گزردا پیا سی تے حضرت ام سلمہ تے جدوں رون دی آواز اس سنی ہے تے اپنے قبیلے والیاں کول چلا گیا. جا کے آندا او قبیلے والے او کڈے تسی ظالم ہو, ایک بچے نو دی ماں تو تساں دور کر چھڑیا, چلو جا کے دا بچہ نو واپس کرو. ام سلمہ فرماندیاں نے او بندہ مینوں آ کے میرا بیٹا مینوں واپس کر گیا. فرماندیاں نے جس ٹائم میرا بچہ میری جھولی چایا ہے میں خوشی دے نال اپنی 4 پئی تو اٹھیاں کہ میں پتر ول ویکھ کے آکھیا پتر ہن تو آ گیا ہے, چل اسی وی مدینے چلیے, چل پتر اسی وی مدینے چلیے. ام سلمہ فرماندیاں نے میں اپنے پتر نو اپنے سینے دے نال لایا, سینے دے نال لا کے فرماندیاں نے میں چلنا شروع کیتا. مکے تو جدوں باہر نکلیاں مقام تنعیم تے جدوں میں آئیاں فرماندیاں نے مقام تنعیم دے اوتے آ کے میں حضرت عثمان بن طلحہ نو ویکھیا ہے. عثمان بن طلحہ نے میرے والوں ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا اے ام سلمہ تو ایتھے کی پئی کرنی ہے. ام سلمہ فرماندیاں نے میں اپنی ساری داستان سنائی. فرماندیاں نے ابو عثمان بن طلحہ نے جدوں میرا اے جملہ سنیا ہے آکھن لگا تو میری مسلمان بہن ہے تے تو کلی مکے تو مدینے چلنی ہے, میں اے برداشت نہیں کردا, چل میں تینوں حفاظت نہ توڑ مدینے پہنچا گیا. پیر ناصر صاحب جدوں رب دی صدی قسم ارادہ مضبوط ہوئے اللہ رستے وچ سبب بھی پیدا فرما چھڑدا ہے. ام سلمہ کے نیے نے میں ارادہ کر کے نکلی سا کہ میں مدینے نہیں جانے, میں مدینے نہیں جانے. فرماندیاں نے عثمان بن طلحہ بول کے آکھن لگے تو میری بہن ہے, تینوں میں ایتھے کلیاں نہیں جان دیاں گا, چل میں تینوں حفاظت دے نال لے کے چلنا. ام سلمہ فرماندیاں نے مینوں سواری تے بٹھایا ہے, سواری دی واگ پھڑ کے اگے اگے عثمان بن طلحہ چل دے رہے. کتھے جا کے اسی آرام کرنا ہوندا سی. فرماندیاں نے میری سواری نو ایک درخت تھلے بٹھا کے عثمان دور جا کے کھڑے ہو جاندے سن تے آواز دے کے آندے سن اے ام سلمہ سواری تو اتریا, درخت دے تھلے آرام کر لے. فرماندیاں نے میں درخت دے تھلے آرام کر دیا رہنا, جدوں میں پھر سواری تے بہ جانا آرام کر کے عثمان بن طلحہ پھر میرے کو لانا, سواری دی باغ پھڑ کے پھر اگے اگے ٹرنا شروع کر دینا. فرماندیاں نے لوگو رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اس دن دی اندر کہ اس وقت دی اندر میں عثمان تو بد کے شریف بندہ کائنات وچ ویکھے ہی کوئی نہیں. فرماندیاں نے عثمان بن طلحہ لے کے چل دے جا رہے ہیں, چل دیاں جدوں مدینے دی حدود سامنے نظر آئی ہے کہ عثمان بن طلحہ نے اپنی نگاہاں نو جھکایا, نگاہاں جھکا کے اندرے اے ام سلمہ او مدینہ آ گیا ہے, لے ہن تو چلی جا میں واپس جا رہا ہاں. گرامی قدر حضرات مدینے دی سرزمین تے جان والے اج دے لوگ نہیں ادھر تو لوگ چل دے آ رہے ہیں جڑے دل وچ تمنا لے کے جاندے سن اساں مدینے ہی جانا ہے, مدینے ہی جانا ہے. ادلا تو لوگ چلے آ رہے ہیں جنہاں دی تمنا ہوندی سی کتھے جانا ہے, سارے بولیے کتھے جانا ہے, جڑے بول دے اللہ تانوں لے جائے کتھے جانا ہے مدینے. لو بھی اج میں میرا خیال ہے کچھ 13-14 سال تو بعد
اج ایک باری واقعہ پھر رپیٹ کرن لگا 13-14 سال تو بعد واقعہ مدینے دے حوالے دے نال سبحان اللہ پیار دے نال آکھو ایک باری میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت تو 1000 سال پہلے کنے سال ہولی ہولی بولو کو بار بندہ سننا لگے تو اڑی بات پھر بولو کتنے سال 1000 سال پہلا یمن دا ایک بادشاہ جدا نام ہے تبا اسد حمیری اے چلیا بڑا طویل واقعہ لیکن میں اختصاراً کر دیا گل مدینہ دی کرنی تبا اسد حمیری چل دیا مدینہ آیا مدینہ وچ 2 قبیلے آباد سن ایک قبیلہ اوس تے دوسرا قبیلہ خزرج انہیں آکے انہا قبیلے والیاں دے نال جنگ کرنی شروع کی تھی تبا اسد حمیری نے جنگ کرنی شروع کی تھی کئی دن جنگ کردہ رہا مگر فتح نہ ہو سکی جدو فتح نہ ہوئی روایات چاہتا ہے ایدے نال 400 یہودی علماء سن کنے 400 علماء ایدے نال سن انہاں کیا بادشاہ گل سن جس شہر والے نال تو لڑائی کرنے ہیں نا تے تیری سوچ ہے بھی تو انہاں کولو جنگ جیت جائیں گا بھول جا تو نہیں جیت سکدا تو بولو تو صحیح یار تو انہاں کولو جنگ نہیں جیت سکدا بادشاہ گل سن کے حیران ہویا انہوں نے کہا کیوں نہیں جیت سکدا او علماء دا جواب سنو انہوں نے کیا گل لے وے اے زمین جڑی ہے نا اے زمین اس زمین تے بنی اسماعیل وچوں ایک آخری نبی آئے گا جڑا ہجرت کر کے اس زمین تے آئے گا ایدہ نام ہون یسرب ہے جدو او نبی آئے گا آکے ایدہ نام مدینہ طیبہ رکھ چھڑے گا ایدہ نام طیبہ ہے یہ جگہ پاک جگہ ہے اس پنڈ والے نو شہر والے نو تو ہرا نہیں سکتا بادشاہ نے جدو گل سنی نا انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ تھے اللہ دا آخری نبی آئے گا جدو بادشاہ تبا اسد حمیری نے جدو انہوں نے جملے سنے نا تو بادشاہ کھن لگا واقعی تسی گل ٹھیک کرن رہے انہوں نے کہا جی اساں اپنی کتاباں میں پڑھے ہیں اس جگہ تے اللہ دا آخری نبی آئے گا کچھ دن بادشاہ نے اتھے قیام کیتا قیام کرنے تو بعد بادشاہ کہنے لگا لو بھئی آؤ چلیے کتھے انہوں نے کہا جی واپس چلیے یمن جڑے 400 علماء سننا انہوں نے کہا بادشاہ تو جانا ہے تے جا اساں مدینہ چھڑ کے نہیں ہو جانا اساں مدینہ چھڑ کے او بولو تو صحیح اساں مدینہ چھڑ کے تھوڑا جا ذوق پیدا کرو ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا محبت اڑا خود رہا سبحان اللہ آج تے بھئی بابا نشائی بھی نشائی کیتی جانا آج ماشاءاللہ اللہ نظر بات تو بچائے آمین آخ دے ایک باری سبحان اللہ ذرا پیار نہ ایک باری آواز آئے 400 علماء نے آکے آندے نے بادشاہ اگر تو یمن جانا ہے تو چلا جا اسی یمن واپس نہیں ہو جانا بادشاہ نے آکھیا کیوں نہیں جا جانا آکھن لگے بادشاہ دی وجہ وے اساں اپنیاں کتاباں وچ پڑھے ہیں اس مدینے دی اندر آخر زمان نبی نے آکے ڈیرا لانا ہے اس زمین وچ او دی قبر بنے گی ایتھے ہی او دا روضہ بنے گا ایتھے ہی او دے یاراں دیاں قبراں بنن گیاں ایتھے ہی او دی ازواج مطہرات دیاں قبراں بنن گیاں اے بادشاہ اساں نہیں جانا بادشاہ نے جدوں علماء دی گل سنی انہیں اپنے سپاہیاں والوں ویکھیا انہاں آکھیا بادشاہ دا گل سنو انہاں علماء مدینے تو نہیں جانا کہ انج کرو انہاں 400 مولویاں واسطے 400 مکان بنا دیو 400 علماء واسطے خوبصورت مکان بنا دیو جدوں 400 مکان بن گئے پیر ناصر عباس صاحب جملے بڑے مدے دے علماء نے لکھے اندنے جدوں 400 مکان بن گئے تے تبا اسد حمیری آکھن لگا آندہ ایتھے کر کے ایک سونا جا مکان بناؤ
آدھے نے اس مکان دا کی کرنا ہے مولویاں دے مکان تے پورے ہو گئے بادشاہ آکھن لگا آدھا اے مکان میں او دے واسطے بنان دیا وا جدے انتظار واسطے تسی ایتھے ڈیرے لا لینے اے میں آخری نبی واسطے اے مکان تعمیر کردہ پیا وا جدو مکان بن گئے جدو 400 علماء واسطے مکان بن گئے کہ بادشاہ نے آکھیا آدھا گل سنو مکان میں تھوانو دے چھڑے نے تے آدھا آجڑا بڑا مکان بنایا ہے خوبصورت مکان بنایا ہے اینج اپنے اونا علماء اولوں بیخ کے جڑا سب تو بڑا عالم سی انہوں کہندہ تو میرے قریب آ جدو بڑا عالم قریب آیا ہے آدھا اے مکان میں تیرے سپرد کرنا وا اس مکان دی نگرانی تو کرنی ہے اس مکان وچ جھاڑو تو مارنا ہے اس مکان وچ بہاریاں تو کرنیاں نے آدھا کیوں کدے واسطے آدھا اس کا کیوں کہ جڑا بھی کوئی مالک ہوئے وہ اپنے گھر وچ کوئی نوکر بھی تے رکھ دائے نا یہ مکان مصطفیٰ دا ہے او دے گھر دی نوکری بھی کوئی بڑا ہی کرے گا چھوٹا کیوں کرے گا اے مکان تیرے سپرد کیتا ہے اے مکان تیرے حوالے ہون اگلا جملہ سنے آجے بادشاہ کھن لگا ایک منشی والوں بے کے آندھا ایتھو کاغذ لے کے آ بادشاہ کی کرنے ہیں آندھا قلم تے دوات بھی لے کے آ قلم دوات لے آندھیے بادشاہ ایدہ کی کرنے ہیں آندھا میں ایک خط لکھنا ہے محمد مصطفیٰ والا ہون درہ سنے ہو عربی جملے میں خط پورا پڑھنا چاہنا وا تیرا خط لکھیا تو باسد ہمیری نے تو باسد ہمیری بول کیا کھن لگا ایک کتاب وفاء الوفا با اخبار دار المصطفیٰ علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالیٰ لے جلد نمبر 102 نمبر 205 جذب القلوب الہ دیار المحبوب دی اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ لے مدینہ الرسول صفحہ نمبر 38 ابن عساکر حجت اللہ علی العالمین فی موجزات سید المرسلین لے اندر حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے لکھیا ہے تو باسد ہمیری نے خط لکھنا شروع کیتا اندھا الہ محمد بن عبداللہ و نبی اللہ رسولہ و خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طبع الاول الحمیری اما بعد فإنی آمنت بکا وکتابک الذی انزل علیکا وانا علی دینکا وسنتکا وآمنت بربکا وبکل ما جاء من ربک من شرائع الایمان والاسلام فإن ادرکتکا فبها وإلا فاشفع لی ولا تنسا یوم القیامت فإنی من امتک الاولین وملت وملت ابیک ابراہیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت ہون سنو جڑا انہیں خط لکھا ہے دا پنجابی ترجمہ سنو بادشاہ کیا کی پیار نہ بولو درہ سبحان اللہ بادشاہ طبہ صد ہمیری نے لکھیا اندہ طبہ اول ہمیری دی طرفوں محمد بن عبداللہ جڑے اللہ دے نبی بھی نے او دے رسول بھی نے تے خاتم النبیین بھی نے جڑے خاتم النبیین بھی نے اونا والطبہ صد ہمیری دا خطے آدھا فإنی آمنت بکا آدھا سونیا میں تو آڈے اتے ایمان لے آدھا ہے وَكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ آدھا سونیا کہ میں اس کتاب تے بھی ایمان لے کے آیا وہاں جڑی اللہ نے کتاب تھوڑے تے نازل کی تھی ہے وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ آدھا سونیا تے میں تھوڑے دین اتیاں وَسُنَّتِ کا کہ سونیا تھوڑی سنتیاں وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ آدھا سونیا میں تھوڑے رب
تے بھی ایمان لیاندا ہے تے تہاڈے ول جو کچھ اللہ نے اتاریا ہے او دے تے بھی ایمان لیاندا ہے جڑا اسلام آیا ہے جڑا ایمان آیا ہے او دے تے بھی ایمان لیاندا ہے تے اگے آندا سونیا فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ بِهَا سونیا اگر میں تھوڑا زمانہ پالیا تے ٹھیک ہے وَإِلَّا فَشْفَى لِي وَلَا تَنْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر سونیا تھوڑا زمانہ پالیا آ کے تھوڑے ہاتھ چما گا اگر تھوڑا زمانہ نہ پا سکیا قیامت والے دن بھلے آ جے نا میری بھی شفاعت کرا سونیا مینوں بھلے آ جے نا قیامت والے دن آقا بھولنا نا فَشْفَى لِي وَلَا تَنْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ سونے قیامت والے دن میری بھی شفاعت کر دینا میں بھی تھوڑا غلام جے حضور دی ولادت تو 1000 سال پہلا ایک گلہ مدینے وچ بہ کے ہو رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ آگے سننا کی کہنا ہے انا فَإِنِّي من امتک الاولین آندہ سونے میں تواڈی پہلی امتی چوں ہاں تواڈی پہلی امتی چوں وَمِلَّتِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ تو سونے تواڈے باپ ابراہیم دی ملت اتے میرا ایمان ہے تو میں او دیتے ہیں اچھا خط لکھ کے نا بادشاہ نے کیتا کہ میری طرف توجہ کرنا خط لکھیا بند کر کے انہوں بہترین کاغذ دے وچ بند کیتا اتے مور لا کے نا تے جڑا بڑا عالم سی نا سب تو آندہ اے خط رکھ توں او کر تیرے حوالے جے تیری ملاقات اس نبی نال ہو جائے جے تیری ملاقات اس نبی نال ہو جائے اے میری طرفوں خط سونے نو پیش کریں تے جے تیری ملاقات نہ ہوئے جے تیری ملاقات نہ ہوئے تے انج کریں ایک خط اپنے پتر نو دے دیں انہوں آکھیں جے او دی ملاقات ہوئے تو سرکار نو دے وے تے جے او دی بھی ملاقات نہ ہوئے او اگوں اپنے پتر نو دے جائے حتیٰ کہ نسل در نسل 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 ایک خط چلدا رہے حتیٰ کہ اس نبی دی بارگاہ وچ پہنچ جائے خط سال گزریا 2 3 4 100 200 سال 1000 سال دا جدو عرصہ گزر گیا نا 1000 سال دا عرصہ 1000 سال تو بعد میرے نبی رات دا ٹائم تے مکے دی گلی وچ چل دیاں ابو بکر صدیق دے بوئے تھے آکے نا میرے نبی نے دیتی دستک فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا آؤ مدینے چلیں آؤ مدینہ چلیے ابو بکر صدیق عرض کا دینے ٹھیک ہے سونے چلو غلام حاضر ہے شہر مدینے چلیے ہے ذوق جاندہ تو پھر پڑھ لو نال شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے کیوں او تھے رحمت ٹھاٹھا ماریاں شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے او تھے رحمت ٹھاٹھا ماریاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے درباریاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں جدا جدا ایمان ہے ہاتھ چوکے میرا اچیاں اچیاں کھے عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے اللہ اکبر سنو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چل ابو بکر چلیے جی ٹھیک ابو بکر صدیق نبی پاک دے نال چل پے چل دیاں میں اگار والا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں میں کر چکے ہیں میرے نبی ٹر پے مدینہ شریف آ گئے ہائے ہائے کتھے آ گئے سارے بولو اللہ تھانوں بھی لے جائے اچھی ساری بولو کتھے آ گئے مدینہ پاک مفسرین اور محدثین اور مورخین نے لکھیا کہندے مدینے دے لوگ ہر روز مدینے تو باہر نکل کے نا ایک پہاڑی سی
اس پہاڑی دے اتے کھلو کے نا تے جیڑا راہ مکے والوں ہوندا سی نا میری طرف دیکھو اس راہ وال کھلو کے نا مکے دے مدینے دے لوگ اینج کر کے نا ویکھ دے رہنا کرنا اینج کھلو کے نا اینج کر کے ویکھنا رستہ پہاڑی دے اتے کھلو جانا اینج ویکھنا ایک یہودی سی جڑا مسلمانوں نے روزانہ ویکھے کہ پہاڑی تے چڑھ کے روزانہ کسی دا انتظار کر دینے مدینے دے لوگ روزانہ انتظار کر دے نا ایک دن مدنی لوگ انتظار کر دے بہ گئے تھلے ایک یہودی کھجور دے اتے چڑھے آسے کھجور دے اتے انہیں جدو اینج نظر اٹھا کے ویکھیا نا تو جدو چند دی طرح چمکدا چہرہ نظر آیا نا کہ اس یہودی نے کھجور دی اتے بہ کے آواز دے کے آکھیا آندہ او مسلمانوں مبارک ہوئے جے او مسلمانوں تھانو مبارک ہوئے مسلمان کہنے نے او یہودیہ آج تک یہودیاں کدی مبارک نہیں دیتی کدی مبارک پیا دینا یہودیاں آج تک کدی مبارک نہیں دیتی او یہودیہ کدی مبارک پیا دینا ہے یہودی بول کے آندہ ہے اوے اس گل دی مبارک دے رہے ہیں او جیدہ روزانہ انتظار کر دے سو رب دا حبیب آگیا او جیدہ روزانہ پہاڑی تے چڑھ کے جیدہ روزانہ راہ بیک دے سو رب دا حبیب تشریف لے آئے گرامی قدر حضرات ابو الفدا امام الدین ابن کثیر لکھ دے آدھا جس دن میرے نبی مدینے دی گلی وچ آئے نے جس دن میرے آقا مدینہ شریف وچ آئے نے تے مدینے دیاں گلیاں وچ پیر رکھن دی جگہ نہیں سی سارا مدینہ لوکاں نال بھر گیا ہے تے سبل الہدی والرشاد دے اندر امام یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309 تے لکھ دینے کہندے نے جس دن میرے نبی نے مدینے وچ قدم رکھیا ہے مدینے دیاں دیواراں بھی روشن ہو گئے مدینے تے درخت بھی روشن ہو گئے ہر پاسے روشنی ہے ہر پاسے نور ہی نور بکھردا پیا ہے ہر پاسے خوشی ہی خوشی ہے آؤ ذرا سنو ہن مسلم شریف دی حدیث پیش کرنا چاہنا حدیث نمبر 7383 جدوں میرے نبی مدینے وچ داخل ہوئے نے تے امام مسلم کہندے نے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخادم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ مدینے دی سرزمین تے قدم رکھی ہے امام مسلم بخاری تو بعد جس کتاب دا درج ہے امام مسلم کہتے ہیں فصائد الرجال والنساء فوق البیوت اے مدینے دے کچھ بندے تے کچھ بیبیاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئے وتفرق الغلمان والخادم فی الطرق کہ چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دیاں گلیاں وچ پھر دے پینے کہ اتنا راش مدینے دیاں گلیاں وچ کہ گلی وچ قدم رکھن دی جگہ کوئی نہیں کہ امام مسلم کہنے نے ہویا کیے کہ بچے بول کے آنے یونادونا یا محمد یا رسول اللہ پورے مدینے دیاں گلیاں وچ اے چھوٹے چھوٹے مدنی بچے چھوٹے چھوٹے میرے نبی دے غلام بول کے اندر یا محمد یا رسول اللہ پی ناصر صاحب کبیلی منو بول کے آندہ جی اے ویکھو نا حضور اس ٹائم سامنے سن تا یا محمد یا رسول کہنے سن میں کہ اکھائیں کو بغت دی پٹی لا کے حدیث پڑھ حدیث دے لفظ نے وتفرق الغلمان والخاتم فی ترک طریق دی جمع ہے وہ میرے نبی ایک گلی وچ جا رہے سن نعرے پورے مدینے دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا طیب صدیق صاحب میں کیا کھا گزرا بغض دی پٹی لا کے پڑھ حدیث تے تینوں سمجھ آئے
کسے محدث اعظم دے کول بیٹھ کے گوڈے منہ دے مار کے پڑھ تینوں پتہ لگے حدیث دے الفاظ رکھی نے بتفرق الغلمان والخادم فی الطرق قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ساڑے دوست نے پڑھے لکھے ماشاءاللہ کہ انہاں کو پوچھ لو طرق طریق دی جمع طریق کہندے نے ایک رستے نو تے طرق کہندے نے متفرق رستیاں نو زیادہ گلیاں نو میں کہا میرے نبی دی سواری تے ایک گلی وچوں جاندی سی نعرے پورے مدینے دیاں گلیاں وچ وجدے پیسے ہر غلام کہہ رہا ہے یا محمد ہو یا رسول اللہ بولو کی آنے نے یا محمد ہو ہاتھ چوک ایک باری ٹل لا کے آکھو پھر بولو ذرا یا رسول اللہ پھر بولو ذرا یا رسول اللہ بھائی تارک اٹھ ذرا آواز کیچ کر تھوڑا جا تو بھی میرے انگرو ہلیا جو لے کر تو بھی پارا ہوندہ جانا میرے انگرو ماشاءاللہ کمادرہ بار بار بیٹھ کر کڑیا کر کمادرہ کیمرہ نالے آواز کیچ کر یا رسول اللہ پھر ہاتھ چوکے دو بھی ہاتھ چوکے جدہ ہاتھ کوئی پریشانی ہے دوجہ ٹلہ کیا کہا یا رسول اللہ 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 میں انہوں کہنا ہونا او چلو ساڑھی نہ منو کسے دن ایک دن نبی دے صحابہ دی سنت سمجھ گئی یا رسول اللہ ساڑھے کسے دن ایک دن حضور دے اللہ یا رسول اللہ اچھا یا اللہ اکبر میرے نبی آئے مدینہ وچ تے مدینہ دیا گلیاں یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے نال گونج اٹھیاں ہن جدوں مدینہ شریف دیا گلیاں وچ میرے نبی آئے نا اگے سنو روایات میرے نبی چل دے جا رہے ہیں تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہاتھ وچ بڑی دف کی کنہ نے تنقید میرا مزاج نہیں ویسے کئی منوں آندے نے جی دف جائز ہے میں کیا ویسے بچ جانا چاہیے تھا کئی آج کل تے مسیحتاں بھی شروع کر بیٹھے اے نہیں جی انہوں نے پڑھی نہیں سی بجائی نہیں سی میں کنہ آندہ بچیاں نے میں کہا توں بچی ہیں میں کہا جے تے بچی ہیں پھر بجا لے تے بجائی بچیاں نے چلو خیر سانو یہ دنال بھی اختلاف نہیں اگر کوئی سرکار دی عظمت بیان کرتا ٹھیک ہے کرنی چاہیے دی پر سنو بچیاں آئیاں ہاتھ جدہ پھڑی ہے بچیاں سن چھوٹیاں چھوٹیاں تے بول کے کیا دیا نے تالال بدرو علینا تالال بدرو اچھا ایدہ ترجمہ سنو گے تے لطف اٹھاؤ گے تالال بدرو علینا بدر چاننو کہندے نے ہلال بھی چاننو کہندے نے کمر بھی چاننو کہندے نے پھر سنو ہلال بھی چاننو کہندے نے کمر بھی چاننو کہندے نے بدر بھی ہلال ہوندہ جڑا پہلی رات دا ہوندہ جنہوں ویندہ نہیں الرؤیت حلال کمیٹی اب ویندہ نے دور بھی نہ لاکے وہ جڑا پہلی رات دا ہوئے انہوں کہندے نے ہلال جڑا آخری رات دا ہوئے انہوں کہندے نے کمر تے جڑا 14ویں رات دا ہوئے نا انہوں آندے نے بدر ڈاکٹر ساجد صاحب پہمیں بچیاں سن پر ہے مصطفیٰ دیاں غلامہ سن انہوں نے مصطفیٰ نو کمر نہیں آکھیا ہلال نہیں آکھیا انہوں نے آکھیا تالا البدرو علینا انہوں نے آکھیا بیکھو ساڑھے تے 14ویں رات دا چن چھڑا آیا جائے تالا البدرو علینا من سنیت الودائی ہم یہ دیکھو اے سنیہ پہاڑیاں دے بچوں ساڑھے تے 14ویں رات دا چن چڑھ گیا جے تالا البدرو علینا تالا البدرو یا اللہ جڑا پڑھے جڑا ایتھے بے کے پڑھے یا اللہ اگلے سال سبد گنبد دے سائے تھلے کھڑے ہو کے پڑھے تالا البدرو علینا تالا البدرو علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا مادا للہ ہدائی
پیر صاحب یہ پنجابی ترجمہ کی ہے، پنجابی ترجمہ کی ہے. ایک پنجابی دے شاعر نے بڑا کمال ترجمہ کیتا. اندھے بچیاں بول کے پتہ کیا نہیں ہے آنیاں نے چڑھیا نہیں چڑھیا چن ویکھے نا سرکار نو چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں بولو بولو چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا اگے سنو چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا اوہ لگایا ہوندا جنی دولا برات دا اوہ لگایا ہوندا جنی دولا برات دا اوہ لگایا ہوندا جنی دولا. بچیاں نے مصطفیٰ کریم کے نعتاں پڑھیاں. قبیلہ بنو نجار دیاں بچیاں سن. انہوں نے آکھیا ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. سرکار سانو یہ کتھے لکھا ہے خوشیاں؟ میں کہا مدینے والے نے پوچھے جو تو میرا نبی مدینے چاہیا سی سارے مدینے والے خوشیاں منائیا سر. اچھا اگے سننا تھکے دے نہیں نا میں پہلے عرض کیتا ہے 3 بھی وج سکدے نے. کدی کدی انجدہ موڈ بندا تے کدی کدی انجدہ ماحول بھی بندا ہے. پیار نہ بولیے ذرا کرو سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جدو سواری مدینہ دی گلی وچ آئی ہے ہر مصطفیٰ دا غلام خوش ہے خوش و خرم ہے. ہر مصطفیٰ دا غلام آج بھی ویکھ لو جدو 12 ربیع الاول آوندا ہے ہر حضور دا غلام مسکرا رہا ہوندا ہے. کئیاں دیاں بوتھیاں بگڑیاں ہوندیاں نے پر جدو میرے نبی مدینے دیاں گلیاں وچ آئے نے ہر صحابی خوش و خرم ہے، ہر صحابی خوش ہے. میرے نبی دی سواری انج کر کے جدو مدینہ دی گلی بھی چل دی جاندی ہے تے صحابی ایک اگے ہو کے کہندا ہے آندا سونیا خوش بختی دے نال آقا میرا گھر پہلا ہے حضور چند کھڑیاں میرے گھر بھی قدم رنجا فرما دیو. ہاتھ جوڑ کے آندا سونیا صبح سویرے ٹر جائیں اٹک دراجہ اج دی رات صبح سویرے ٹر جائیں اٹک دراجہ اج دی رات اے کلی مست ملنگا دی عرش بنا جا اج دی رات. جے آئیوں تے ٹر چلے ہو ترس دکھا کے مڑ چلے ہو. جے آئیوں تے ٹر چلے ہو ترس دکھا کے مڑ چلے ہو. ترس دکھا نہ تڑپا پہر خدا اے جھگی اجڑی اے مدتاں دی پھر بسا جا اج دی رات. اے جھگی اجڑی اے دل والی جھگی کدی ادھر توجہ کر کے سن شیر اے جھگی اجڑی اے مدتاں دی پھر بسا جا اج دی رات. صحابی جس دا پہلا گھر آیا ہے ہاتھ بن کے آدھا مازاگ دے نانا والیا سونیا خوش بختی نال گھر میرا پہلا آیا ہے حضور میرے گھر وچ قدم رنجا فرما دیو. ہن جیڑا لفظ جیڑا جملہ ہم میرے نبی نے بولیا ہے ذرا او جملہ سنیو تے اپنے ایمان تازہ کریو. تے پہلا جملہ بیان کرن تا پہلے میں اے دساں اے جملہ کیڑی کیڑی کتاب وچ لکھیا تے کیویں کیویں کر کے لکھیا ہے. سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 مدینہ تو رسول صفحہ نمبر 96 جذب القلوب صفحہ نمبر 70 وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ صفحہ نمبر 85 دلائل النبوہ امام بہقی دی جلد 1 صفحہ نمبر 554 سبل الہدی والرشاد جلد 3 صفحہ نمبر 310 البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200
205 اے سیرت حلویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 اے شواہد النبوت صفحہ نمبر 131 صفحہ نمبر 121 شرف النبی صفحہ نمبر 393 مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 95 معارج النبوت جلد 3 صفحہ نمبر 28 اے مروج الذہب اے علامہ سمہودی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 67 ہادی عالم دوچہ بیلیاں دا مولوی صفحہ نمبر 150 تاریخ اسلام از اکبر شاہ نجیبہ آبادی دی بھی کتاباں دے حوالے میں دیتے نے اگر غلط ہوئے چوکچ کھڑیاں کر کے گولی مار دیا خون ماوے پر ہن جملہ سنیا جے جدو صحابی نے کہو کہ انج کر کے واگ پڑیے سونیا میرے گھر وچ آ جاؤ میرے نبی نے فرمایا خلو سبیلہا انہا مامورا فرمایا میرے غلامہ میری سواری دی باغ چھڑ دے اے جان دیئے میں کتھے جا کے بیٹھا فرمایا مرحبا مرحبا فرمایا میری سواری دی مہار چھڑ دیو کیوں آقا فرمایا خلو سبیلہا انہا مامورا وفی روایت میرے نبی نے فرمایا میری سواری دی مہار چھڑ دیو ناکتی مامورتم من اللہ فرمایا میری ڈاچی نو اللہ والو علم انہیں کتھے جا کے بیڑے میں کیا مولوی جی تنقید مزاج نہیں کسے تے اٹیک کرنا کی چلو چھلنا پر اصلاح دعویٰ ضرور دینا چاہنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات او جس سواری تے میرا نبی پہ جائے او سواری نو بھی پتہ کتھے جانا ہے تے سوار دا علم کتھے جس سواری دی پشت تے میرا نبی بوے اس سواری نو اتنا علم ہے تے سوار نو آکھنا کند پیچھے دا پتہ نہیں لعنت ایسے عقیدت ہے سنیہ دا عقیدہ ہوئے اللہ کریم نے مصطفیٰ نو ما کانا و ما یکون دا علم دیتا ہے جو آج تو پہلے ہو چکے ہیں او دا بھی اللہ علم دیتا ہے قیامت تک جو ہون والا ہے او دا بھی میرے نبی نو علم عطا فرمایا سبحان اللہ خود را پیار دینا لکھو توجہ تھکے دے نہیں سبحان اللہ ہاتھ کڑ کے کوریا کھو دے میرے کریم نبی نے فرمایا خلو سبیلہا انہا مامورا فرمایا میری سواری دی باغ چھڑ دیو انہوں پتہ ہے انہیں کتھے جا کے بینے جس غلام دا کھا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے انج باغ پڑ دے حضور میرے کل آقا پرماند نے چھڑ دے باغ انہوں پتہ ہے کتھے جانا ہے چھڑ دے ادھی باغ انہوں پتہ ہے انہیں کتھے جا کے بینے سواری چل دیاں ایک دروازے جگہ جا کے سواری نے گوڑے مودے مارے دل والے آکھیا کدہ دروازہ ہے کدہ دروازے تے آکے سواری بیٹھی پنجابی دا شاعر بولیا انہیں آکھیا ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے چاچی تے پہ گئی آکے بوئے ایوب دے اور میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دی جدو سواری ابو ایوب انصاری دے دروازے دے آکے سواری نے گوڑے منہ دے مارے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے دروازہ کھلیا ہے ابو ایوب انصاری جدو باہر نکلے نے جدو ابو ایوب باہر نکلے سنو میرے آقا دا جملہ وفا الوفا وچ علامہ سبہودی نے لکھیا فرماندے نے جدو ابو ایوب بننے نکلے نے میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا ابو ایوب جی آقا فرمایا باقی کلہ بعد کراں گے آج تو 1000 سال پہلے دا جڑا خاتم میرے وال آیا سی او خاتم انہوں پیش فرما نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے
فرمایا ابو ایوب آپ دا نام خالد سی، آپ دا نام خالد سی، لیکن کنیت دی وجہ تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری دے نام تو مشہور ہوئے۔ فرمایا ابو ایوب جی سونیا، فرمایا باقی گلاں بعد 1000 سال پہلے دا جڑا خط طبا اسد حمیری نے میرے ول ٹوریا سی او خط دینا مینوں۔ اچھا ایتھے ایک جملہ بڑا قابل کو جو ہن میرے ذہن وچ آیا، رب کعبہ دی عزت دی قسم، اس تو پہلے میرے ذہن وچ نہیں سی۔ سواری کسے ہور بوئے تے جا کے کیوں نہیں رکی؟ کسے ہور بوئے تے جا کے سواری کیوں نہیں رکی؟ راہ وچ کئیاں صحابیاں دے گھر آئے، ایتھے کیوں آئی؟ سواری نو بھی پتا سی 1000 سال پہلے جڑا سونے دا گھر ہے اوتھے ہی جانا چاہیدا ہے، جڑا گھر تے بنے اس گھر ہی جانا چاہیدا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک وچ آئے، کی کو جایا انشاءاللہ اے ربیع الاول وچ بیان کراں گا، لیکن جی میں پریشان نہیں ہونا، میں گل مدینے دی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ہولی نہیں، اونچی آواز نہ بولو ذرا، جویں اج سنن لگیا چس دتی جے نا، اے جھولی والےاں نوں بھی چس ہونی چاہیے۔ ہن سبحان اللہ دی آواز بالکل ہی کٹ گئی، ماشاءاللہ محبت نہ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ۔ یہ تواڈے کو لنگی جان تے خالی نہ لنگی جان، انہاں نوں بھی کچھ دیو، ہولی ہولی سبحان اللہ کھو۔ اچھا ایک چیز، تھوڑے دن پہلے نا یوٹیوب تے ایک کلپ ویکھن دا اتفاق ہویا، وہ سعودیہ دے اندر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے شریف دے قریب وہ ایک جانور کھلوتا ہوندا بڑا، بڑے منہ والا، بڑے ٹیڈ والا تے لال رومال والا، او نہیں ہوتا رنگ چٹا ہے اس بے ایمان دا، او دے میں دسنا عجیب جانور، عجیب الخلقت، او تھے ایک مسلمان نو گھیر کے کھلوتا، او دے کول نا رکا سی کوئی، او حضور دے روزہ پاک دے قریب انج رکھن لگا سی، اونے انہوں پھڑ لیا تے انہوں پھڑ کے نا تے باہر لے آیا گنبد شریف تو، باب کھڑ کے نا باب جبریل چو باہر کھڑ باب البقیع چو باہر کھڑ کے کھلوتا، انہوں آندھا یہ کیا ہے؟ انہیں کہا جی خط، کنے دیتا ہے؟ انہیں کہا جی ساڑھے پاکستان تو ایک بیلی سی انہیں دیتا ہے، کہا دے آستے؟ انہیں کہا اے جا کے حضور دے روزہ پاک دے کور رکھ دیں۔ آندھا ہے یہ کس صحابی نے رکھا ہے؟ آندھا ہے انج خط لیا کے کیڑے صحابی دی سنت ہے کسے صحابی لیا کے رکھے ہے؟ اچھا تے پوچھ دے ہو دے کلوں نے جڑا بچارہ بالکل انپڑھو ہے، جنہوں پتہ ہی کوئی نہ ہو، انہوں آندھا ہے ایک کس صحابی دی سنت ہے کہ حضور دی قبر دے کول لے آ کے خط رکھنا، تے اگو جڑا اس بے ایمان جملہ بولے ہو بڑا غلط جملہ سی، کہندا ہے آپ کو پتہ نہیں نبی پاک تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، یہ جملہ ہے، اودا باقاعدہ ویڈیو تو موجود ہے۔ اچھا ہن میں بے شک میرا ایک کلپ کٹ کیا جڑے جملے پہلے میں بولے، اے بھی جڑی روایت اگوں پڑھن لگا، بے شک جس کسے نو وہ کلپ ملے نا دے نال اٹیچ کر کے لاؤ، اس پاگل دے پتر تک پہنچے بھئی کنے خط کلے نے ہوتے نہیں، سبحان اللہ دی سواد نہیں آیا کہ شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ نمبر 390 حدیث دا نمبر 4166 الدرۃ السمینہ فی اخبار المدینہ دے اندر صفحہ نمبر 292 دے اتے روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا دور حکومت سی نا تے مورخین نے لکھیا فرماندے نے دور عمر بن عبدالعزیز دے وچ لوگاں نو دور فاروق اعظم یاد آ گیا سی۔ انشاءاللہ اس سال محرم شریف دا پہلا جمعہ ہوئے گا، او دا موضوع ہوئے گا حضرت فاروق اعظم کا انداز حکمرانی، آپ نے حکمرانی کنج کی تھی۔ اچھا سنو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور حکومت سی، آپ رہندے سن ملک شام وچ، کتھے سارے بولیے کتھے رہندے سن؟ ملک شام وچ۔ ایک دن توجہ ہے سارے دی، گوڑیا تو ہاتھ لا کے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کھو ذرا ایک بار، ٹھنڈا ذوق نہیں ہونا چاہیے، مل کے بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام بھی تشریف فرمانے،
آپ نے ایک بندے نو بلایا فرمایا میرے قریب آ جا وہ بندہ آپ دے قریب آیا یا امیر المومنین حکم ہوئے فرمایا اے میں ایک خط لکھیا ہے اے میں ایک خط لکھیا ہے ایک خط میرے والوں لے جا حضور کتھے لے کے جانے فرمایا مدینہ طیبہ لے جا اے مدینہ طیبہ لے جا حضور دی بارگاہ وچ حضور دے روضہ مقدس دے سامنے جا کے میرا خط انج سامنے کر کے حضور دے مواجہ شریف دے کول کھڑے آئے ہو کے میرا خط پڑھ کے سنائی کہ کی خط پڑھ کے سنائی پنجابی دا ایک شاعر انہیں ادھا ترجمہ کیتا آدھے عمر بن عبدالعزیز بول کے فرمانے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا جا کے انج آنکھی میرے آقا اے جی کردہ مدینے پاک آواں میرے آقا اے جی کردہ مدینے پاک آواں مل کے جدہ جدہ جی کردہ مل کے آکھلو میرے آقا اے جی کردہ مدینے پاک آواں ترے اقدس تے آکے تے نصیباں نو جگاواں میرے آقا اے جی کردہ مدینے پاک بولا بولو ہو سکتا جملے نکلے قبول ہو جان میرے آقا اے جی کردہ مدینے پاک فرمایا میرا خط لے جا حضور دی قبر مقدس دے کول کھڑے آئے ہو کے ہم میرا خط پڑھی آنکھی سونیا عمر بن عبدالعزیز سلام پہ آخر ہے میں کیا اس بھابی نو دسنا چاہی دے جیڑا حضور دے روضے دے کول کھلو کے آندے یہ کس کی سنت ہے میں کیا عمر بن عبدالعزیز دے بارے میں اپنے مولویت تو پوچھونا دا عقیدہ دے ایمان کی ہے عمر بن عبدالعزیز نے ملک شام تو خط لکھ کے ایک قاصد نو دے کے فرمایا میرا خط لے جا حضور دی بارگاہ وچ جا کے میرا خط پیش کری نالے میرے والوں سلام بھی پیش کر دے حضور دی بارگاہ وال خط ٹورنا اے حضور دے غلامہ دی سنت مبارکہ ہے محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ آخری بات کر کے تو بات نو ختم کرنا چاہنا 547 ہجری دا واقعہ ہے 500 بولیے ذرا 547 پہلی مرتبہ پڑھنے دا اتفاق ہوا الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ دے اندر علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے اس دے اندر آپ نے اس واقعہ کو نقل فرمایا فرمانے نے 547 ہجری سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ پاک دے اندر حضور دا جتے گنبد شریف ہے نا اس حجرے دے اندر جتے حضور دی قبر مبارک ہے حجرہ شریف دی چھت تو کسے چیز دے ڈگن دی آواز آئی حجرہ شریف تو چھت تو کسے چیز دے ڈگنے دی آواز آئی جڑا خادم دروازے کے کھلوتا سی نو پریشان ہو گیا کہ کس چیز دی آواز ہے جڑی چھت تو آئی ہے جڑی اندر ڈگی مدینے دا جڑا گورنر سی انہوں اطلاع دیتی گئی گورنر نے آکھیا بھئی کوئی بندہ انج دا تلاش کرو جڑا اندر جا کے بیکھے اے آواز کا دی فرمانے نے مدینہ شریف دے اندر ایک بزرگ سن بہت بڑے اللہ دے ولی موصل شہر دے رہن والے سن نام سی انہاں دا حضرت شیخ عمر نسائی موصلی رحمت اللہ علیہ انہاں دا انتخاب کیتا گیا انہاں نو بلایا گورنر نے کہنا جناب دروازہ ایسا نہیں کھولنا ہو سکتا ہے کوئی اندر کوئی اور ایسی چیز ہوئے دروازہ نہیں کھولنا اور جڑا اتے روشن دان ہے نا اس روشن دان دے وچوں تسی اندر جانا ہے تے جا کے ویکھنا ہے اندر کیڑی چیز ہے جڑی ڈگی ہے حضرت شیخ عمر نسائی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدوں انہاں دی گل سنی نا آپ نے فرمایا بھئی اے میرے ہاتھ جڑے نے منو معافی دیو
میرا وجود اس قابل نہیں. کیسا جملہ انہوں نے بولیا. میں اتھے بھی ایک چھوٹی جی عرض کروں گا. یہ ساڑھے کئی دوست جاندے نا پج پج کے جا کے کوشش کرتے ہیں جالیاں نو ہاتھ لان دی. کدی اپنا آپ بھی ویکھیا جی, کدی ویکھیا جی اپنا آپ کتھے تو کتھے حضور دی جالی. بہت بڑے اللہ دے ولی شیخ عمر نسائی موصلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا منو معاف کر دیو, میں اس قابل نہیں کہ میرا وجود حضور دے روزے وچ جائے. میں معذرت خواہ. انہوں نے ضد کی تھی, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا ایک وجہ ہو رہی جی دی وجہ تو میں اندر نہیں جانا چاہتا. کی فرمایا وجہ ہے کہ منو سلاسل بول دے قطرے آنے, پیشاب دے قطرے دی بیماری ہے منو, لہذا میں اندر نہیں جا سکتا. میرا جسم پلید ہو جاندہ, نپاک ہو جاندہ, کپڑے میرے نپاک ہو جاندے, میں نہیں اندر جانا. گورنر نے آکھا نہیں جانا ہے تو ہی جانا ہے. کیا کیا اندر تو ہی جانا ہے. حضرت شیخ عمر نسائی دا جواب سنو. آپ نے فرمایا بھئی جے تسی بزید ہونا اس گلتے بھئی میں ہی جانا ہے تے پھر انجے کرو اج دی رات دی منو مہلت دیو. آج رات دی منو مہلت دیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہلت دیتی تینوں. علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو رات پئیے حضرت شیخ عمر نسائی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے سر سجدے وچ رکھیا ہے. سر سجدے وچ رکھ کے رو کے عرض کر دینے پروردگار عالم یا اللہ گورنر اس گلتے پسید ہے کہ میں روضہ شریف دے اندر جاواں. یا اللہ میرا وجود اس قابل نہیں کہ میرا وجود اس جگہ تے جائے جتھے تیرے مصطفیٰ محبوب دی قبر مقدس بنی ہوئی ہے. یا اللہ تو جی گل لے وے. یا اللہ منو سلسل بول دی بیماری ہے, منو پیشاب دے قطرے آنے نے. اگر یا اللہ تو خود اے چاہنا ہے کہ اے ڈیوٹی میرے ہی ذمے میں ہی جا کے اندر چیک کرنا ہے کہ اندر کیڑی چیز ڈگی ہے, تو یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ التجا کرنا. یا اللہ جنی دیر تک میں روزے دے اندر رواں منو قطرے نہ آئون. یا اللہ اس بیماری تو منو نجات عطا فرما دے. جدوں رات مکی ہے اگلا دن شروع ہویا ہے تے اللہ نے آپ دی دعا نو قبول فرما لیا. پیشاب دے قطرے آنے بند ہو گئے. آپ نے جا کے گورنر نو فرمایا گورنر ٹھیک ہے میں جانا وہاں. انہاں رسی دے نال اتوں روشندان وچوں آپ نو اندر لمکایا. آپ نے ہاتھ دے اندر ایک دیوا پھڑیا ہے. دیوا لے کے جدوں روضہ شریف دے اندر آئے نے حضرت شیخ عمر نسائی رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ہے. جدوں روزے دے اس حجرے دے اندر آیا ہے, جدوں مصطفیٰ دی قبر ویکھی ہے, اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب منایا ہے, جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے. رو کے اندر یا اللہ ساری زندگی کبھی سوچیا بھی نہیں سی تیرے نبی دے روزے قبر دی زیارت کراں گا. حضرت شیخ عمر نسائی رحمت اللہ علیہ آپ نے چراغ جڑا ہاتھ وچ سی ایک سائڈ تے رکھیا ہے تے چل دیاں. ہن سوچ دے نے ایک کیڑی چیز دی آواز آئی سی تے چراغ لے کے تے چلے کیویں نے, پیراں پار نہیں چلے. شیخ عمر نسائی نے اپنے گوڈے زمین تے منہ تے مارے نے, اے کونیاں کر کے زمین تے رکھیاں نے, ہاتھ وچ دیوا پھڑیا ہے تے کونیاں تے گوڈیاں دے پار چل دیاں جدوں مصطفیٰ دی قبر کو لائے نے ویکھیا کی ہے قبر مصطفیٰ دے اتے ایک مٹی دا ایڈا وڈا ٹھیلا پیا ہویا ہے. حضرت شیخ عمر نسائی نے سوچیا اگر ہاتھ نال قبر تو پیچھے کراں گا کہ میرے تے ہاتھ پتہ نہیں کیڑی نپاک چیز نو چھوندے رہنے, اے مٹی ہوے جڑی حضور دی قبر نہ لگی ہے. شیخ عمر نسائی نے کی کیتا ہے گوڈے منہ تے مار کے اپنا منہ اس ٹھیلے نہ لایا ہے, ٹھیلے نہ لا کے منہ دے نال اس ٹھیلے نو تھلے کیتا ہے تے منہ نال کھچ دیاں پیچھے تک لے کے آئے نے. اگے جڑا جملہ لکھے ہے بھائی عابد صاحب رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کمال جملہ امام بغدادی نے لکھ دیتا ہے. کہندے نے حضرت عمر نسائی نے اپنے دل وچ سوچیا اے عمر نسائی اج جڑا موقع ملے ای پتہ نہیں تینوں اگوں کدی یہ موقع ملے یا نہ ملے. اوے مصطفیٰ دا حجرہ ہے
انج کرے دے وچ جھاڑو دے دے پھر سوچ دے نے عمر نسائی کمیز لا کے صفائی کرنی ہاں دل وچوں آواز آئی نا کمیز نال نہیں اپنے گوڈے موتے مار اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے رو مصطفیٰ کریم دے روزے نو اپنی داڑھی دے نال صفائی کر شیخ عمر نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور مبارک کے اندر حجرہ پاک دی اپنی داڑھی دے نال پورے وچوں صفائی کی تھی صفائی کر کے باہر نکلے گرامی قدر حضرات حضور دا در عظیم در ہے اللہ آپ دے در دی بار بار حاضری نصیب فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین